اندھیری رات، سنسان گلی اور ایک پرانا خالی گھر جو سالوں سے ویران پڑا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں رہنے والے لوگ کہاں گئے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ راتوں رات غائب ہو گئے، تو کچھ کا ماننا تھا کہ اس گھر میں کچھ ایسا ہے جو کسی کو وہاں بسنے نہیں دیتا۔ علی اور اس کے دوستوں نے اس کے گھر کے بارے میں کہانیاں سنی تھیں، لیکن وہ کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ہمت آزمانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ویران گھر میں ایک رات گزاریں گے۔ جیسے ہی دروازے کے قریب آئے، ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا۔ دروازہ خود بخود چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ گھر کے اندر ہر طرف دھول جمی ہوئی تھی۔ پرانی تصویریں دیواروں پر لٹک رہی تھی اور فرش پر کہیں کہیں خون جیسے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اچانک پیچھے دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ سب دوست ایک دوسرے کو حیرانگی کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی نے اندر سے بند کر دیا۔ اندر قدم بڑھاتے دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں ہلنے لگی، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ کمرے میں پڑی پرانی گھڑی سے اچانک خود بخود ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگیں۔ علی نے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی، مگر اس وقت ایک سرگوشی سنائی دی۔ تم یہاں نہیں ہونا چاہیے تھے، تم کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی اور اس کے دوستوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھر کے اندرونی حال میں انہوں نے جب داخل ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرانا جھولا تھا جو ہلکے ہلکے ہل رہا تھا۔ ایک دوست نے ہمت کر کے جھولے کو روکنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس نے ہاتھ لگایا، جھولے پر خون کے ہاتھوں کے نشان بن گئے۔ اچانک سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سب نے اوپر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کسی نے سرگوشی کی، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ وہ تمہیں بھی لے جائے گا، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سنتے ہی سب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ علی نے ایک پرانا دروازہ کھولا، مگر اندر کچھ ایسا تھا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک کمرہ جہاں دیواروں پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے، جیسے کوئی یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک پرانی میز پر ایک روزنامہ پڑا تھا، جس پر 20 سال پرانی سرخی لکھی تھی، اس گھر میں رہنے والے فیملی پراسرار طور پر غائب ہے، زندہ یا مردہ، کوئی نہیں جانتا۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ایک چیخ گونجی، روشنی بند ہو گئی، ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ علی نے ٹارچ جلائی تو دیواروں پر خون سے لکھا تھا، اب تم یہاں کے ہو۔ اس کے بعد دیوانہ وار سب دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر راستہ بند ہو چکا تھا۔ پھر اچانک ہال میں ایک قدم آور سنائی کی جھلک نظر آئی، وہی جو اس گھر میں رہنے والا وہ دب گیا تھا۔ دوستوں نے دیوانہ وار دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر راستہ بند ہو چکا تھا۔ پھر اچانک ہال میں ایک قداور سائے کی جھلک نظر آئی، وہی جو اس گھر میں رہنے والوں کو لے گیا تھا۔ ان کی آہری چیخیں گھر کے اندر گونج رہی تھیں، اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ خالی گھر کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا، مگر علی اور اس کے دوستوں کو کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ کہاں گئے کوئی نہیں جانتا تھا، شاید وہ بھی اس گھر کا حصہ بن چکے تھے۔
شکریہ.